Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and welcome back to my podcast, The Inayat Dialogue. تو آج کے اسی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہے پروفیسر شیر شاہ خٹک، گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز کوہاٹ، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکشنس ہوگی ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر، اینڈ دیٹ از جینیسس، ایمرجنس اینڈ پولیٹیکل سسٹم آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. تو سر پوڈ کاسٹ میں آنے کا شکریہ سر. شکریہ عنایت صاحب، اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ سر. سر کشمیر کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز پہ آج انشاءاللہ بات کریں گے، مطلب ان کی جو ہسٹری ہے سر. سو پوڈ کاسٹ میں میرا پہلا سوال ہے کہ جب کشمیر ہسٹری کی بات ہوتی ہے سر، تو کشمیر کی جو ٹرانزیشنس تھی سکھ امپائر سے برٹش پیراماؤنٹنسی، پھر اس کے بعد جو تھی ڈوگرا رولز کی سر. سو یہ جو ہسٹری ہے سر، واٹ از یور ٹیک آن دس سر؟ شکریہ سر. ویلکم. کشمیر کی ہسٹری بہت ہی گہری اور بہت ہی پرانی ہے. صحیح. مجھے اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے مجھے ایک پرشین شعر یاد آیا جو کہ رانا صفوی بہت ہی مشہور ہسٹورین ہیں، انڈین ہسٹورین ہے. اس نے مغل ایرا کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہے، اور اس نے سعداللہان کے ساتھ یہ شعر جو ہے یہ منسوب کیا ہے کہ وہ شعر اسی طرح ہے: اگر فردوس بر روئے زمیں است، اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی است وا ہمی است وا ہمی است. اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اگر اسی زمین پر کوئی جنت ہے، فردوس جنت کو کہتے ہیں، تو بس صرف یہی ہے اور یہی ہے، اور یہ اشارہ کشمیر کی طرف ہے. اس سے کشمیر کی دلکش مناظر یا خوبصورتی کا ہمیں ذکر ملتا ہے. کشمیر سیاحت کے لحاظ سے، کشمیر معیشت کے لحاظ سے، کشمیر جو ہے ٹریڈ روٹ کے لحاظ سے، کشمیر اپنی جیو اسٹریٹجک امپارٹنس کے لحاظ سے، جو بڑے بڑے ہمالیہ وغیرہ کے پہاڑوں کے ارد گرد اس کے کڑے ہیں، یہ علاقہ موجود ہے. تو کشمیر پر مختلف ادوار میں مختلف سلطنتوں، امپائرز اور مختلف ڈائنیسٹیز نے حکومت کرنے اور اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے اگر ہم سٹارٹ لے لیں اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تقریباً 322 قبل از مسیح میں BCE میں موریہ امپائر نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس میں سکسیسفل رہے تھے. موریہ امپائر بنیادی طور پر بہار میں یہ ان کی حکمرانی تھی، بہار پر ان کا کنٹرول تھا، اور اپنی سلطنت کو، چونکہ امپائرس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی باؤنڈریز جو ہے ایکسپینڈ کرتا ہے، تو 322 قبل از مسیح میں موریہ امپائر نے کشمیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا تھا. اور اس کی امپارٹنس جو میں نے پہلے عرض کی، یہ اس کی تجارتی راستے، یعنی اس کی تجارت کے لیے پیر پنجال جیسے درے موجود ہیں، اور بھی درے ہیں جس پہ تجارت ہوتی تھی. اسی روٹ پہ چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، پھر آگے جا کے سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ، جو کہ USSR کے سپلٹ اپ ہونے کے بعد 15 ریاستیں جو وجود میں آئی، اس میں جو 5 ریاستیں ہیں اس کو وسطی ایشیائی ممالک کہا جاتا ہے. تو اسی طرح موریہ امپائر نے تقریباً 200 راؤنڈ اباؤٹ سال اس پہ حکومت کی، اپنی امپائر کا حصہ اپنے قبضے میں لیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ نیچر کا بھی ایک قانون ہے. مجھے ادھر ایک ابن خلدون کی ایک کتاب ہے دی مقدمہ، اس میں اس نے اسبیہ کے بارے میں بتایا ہے. اسبیہ کیا ہے؟ یہ اصل میں نیشنلزم کو کہتے ہیں. تو اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، چونکہ وہ تیونس کا رہنے والا تھا، تو اس نے لکھا ہے کہ ٹرائبل سولیڈیریٹی جو ہوتی ہے
उनमें इत्तेफाक का मादा आता है, फिर अगर सिटी में कोई हुकूमत कर रहा है तो ये उस पे अटैक करते हैं और उधर अपनी हुकूमत बना लेते हैं। फिर वो कई सालों के बाद वक्त के साथ साथ कमजोरी का शिकार हो जाते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। फिर अगला एक गिरोह निकलता है, वो मजबूत होता है, वो उसको डिफीट करता है, तो इसी तरह एक सिलसिला जारी वो सारी रहता है। सेम इज द केस, मौर्य अंपायर भी वक्त के साथ साथ कमजोर होता गया और उस पर एक नए जो है अंपायर, कुषाण अंपायर ने उसको शिकस्त दी और कुषाण अंपायर जो है उन्होंने भी कश्मीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। कुषाण अंपायर भी इसी तरह डिक्लाइन का शिकार होता रहा। फिर उसके बाद एक और खानदान आई जिसको हम हुन खानदान या हुन डायनेस्टी कहते हैं। ये राइजिंग पावर, ये पावर में आ गए और उन्होंने फिर उनको शिकस्त दी। फिर उसके बाद कई खानदान, लोकल ऐसे खानदान थे कश्मीर के गिरदो नवाह में, जैसे कि कारकोट खानदान, तो उन्होंने फिर उन खानदानों को शिकस्त दी। फिर इसी तरह और खानदान ताकतवर होते गए। उसमें एक जो है मुस्लिम खानदान था जिसको शामीर खानदान कहा जाता है। मौरखीन लिखते हैं कि ये शामीर जो था ये बुनियादी तौर पर एक सिपाही की गरज से उधर भर्ती हुआ था, नौकरी के लिए गया था, ये स्वात या गिलगत के इलाके से। फिर उसकी खानदान स्प्रेड होती गई, हत्ता के ताकतवर हो गया और कश्मीर पे हुकूमत की। ये सुन्नी मुस्लिम थे शामीर खानदान। फिर उसके बाद एक और मुस्लिम खानदान आई जिसका मसलक शिया मसलक से था, उसको हम कहते हैं चक खानदान। फिर उसने शामीर खानदान को शिकस्त दी। फिर इसी तरह 1526 में जब मुगल इधर आए, जहीरुद्दीन बाबर ने, ये बेसिकली फरगाना के रहने वाले थे, सेंट्रल एशिया में एक इलाका है फरगाना, तो उधर में अक्सर रिवोल्ट होता था, ताकत की जंग होती थी। ये चले गए थे 1504 में, उन्होंने काबुल में अपनी हुकूमत बनाई थी। 1504 में जब वो इधर आए तो इंडिया की हरियाली और इंडिया के लहलहाते खेत उन्होंने देखे, तो उन्होंने आखिरकार 1526 में आके लोदी डायनेस्टी को शिकस्त दी। लोदी जो थे ये पख्तून थे। इब्राहिम लोदी को पानीपत की मैदान में शिकस्त दी और इसी तरह इधर मुगल सल्तनत का आगाज हुआ 1526 में। जहीरुद्दीन बाबर ज्यादा अरसा तक नहीं रहा, 5 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसका बेटा हुमायूं जो है जानशीन हो जाता है। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर दी ग्रेट, जिसको हिस्टोरियन लिखते हैं कि अली की किताब या और उसमें आप देख सकते हैं। उस दौर में, अकबर के दौर में, तकरीबन 1586 का दौर था, उसने तकरीबन कश्मीर को अपनी सल्तनत में मिलाया था। ये उसकी कस्टडी में रहा। फिर उसके बाद और भी मुगल हुक्मरान आए, जैसे उसका बेटा जहांगीर, फिर उसका बेटा शाहजहां, फिर उसका बेटा औरंगजेब आलमगीर। इसी तरह औरंगजेब आलमगीर तक तकरीबन मुगल डायनेस्टी, ही वाज द लास्ट मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर। तो तकरीबन 1752 में ये मुगल के अंपायर के शिकंजे में रहा। 1752 में उधर अफगानिस्तान से दुरानी हुकूमत, दुरानी सल्तनत जो थी, अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली जिसको कहा जाता है, उसने अटैक किया और 1752 में कश्मीर को अपनी सल्तनत में मिलाया। 1752 से लेके 1819 तक ये कश्मीर दुरानी हुक्मरान, दुरानी सल्तनत के हिस्से में रहा। इधर एक वाकया होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि पंजाब में सिख जो थे ये तादाद में ज्यादा थे। तो पंजाब में, ये आज का पंजाब, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब, जाहिरी बात है ये तो 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के बाद ये हिस्से बने हमारे, और उसने बॉन्डीज भी वो की। वेस्ट पंजाब जो है ये हमारे हिस्से में आया और ईस्ट पंजाब उनके हिस्से में चला गया। लेकिन सिखों को एक बहुत ही निडर, बहुत ही दलेर
جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک سردار ملتا ہے جو کہ ہسٹری میں اس کو ہم کہتے ہیں رنجیت سنگھ. 1799 میں پنجاب میں تقریباً 12 ایسے علاقے تھے جن کو میزلز کہا جاتا تھا, سکھ میزلز, اور ان 12 علاقوں میں جو تھے, اس طرح آپ ڈسٹرکٹ تصور کر لیں یا, تو ان پہ ان 12 سکھ سرداروں کی حکومت تھی. رنجیت سنگھ نے کیا کیا, اس نے ان سب کو ملایا, اس میں اتفاق لایا, اور اس کی لیڈرشپ میں انہوں نے 1819 میں رنجیت سنگھ کی سربراہی میں وہ لڑے اور دورانی امپائر کو شکست دی. اور اسی طرح کشمیر 1819 میں سکھ امپائر کے شکنجے میں رہا. سکھ امپائر بہت وسیع امپائر تھی, پرٹیکولرلی رنجیت سنگھ کے دور میں. اس میں کشمیر بھی تھا, اس میں پنجاب بھی تھا, اس میں ملتان کا علاقہ تھا, ایون ہمارا یہ جو پشاور ہے اٹک تک, یہ سارے علاقے سکھ امپائر کے کنٹرول میں رہے. 1819 سے, سوری فار انٹرپشن, لائک جس طرح آپ نے بات کی کہ امپائر ایکسٹینڈڈ ایون ٹو پشاور, who was leading this empire? رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ 1819 میں جب دورانی امپائر کو شکست دیتا ہے تو یہ کشمیر, یہ سارے علاقے ایکسپینشن جو ہے اس کی نگرانی میں ہوتی ہے. رنجیت سنگھ کا انتقال 1839 میں ہوتا ہے. 1839 میں ہوتا ہے. پھر 1839 میں اس کا جو بیٹا تھا دلیپ سنگھ, وہ بہت چھوٹا تھا, اور اس کی جو وائف تھی مہارانی جند کور, او اس کی وائف تھی. اور سکھ امپائر تقریباً اس کی وفات کے بعد, اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے اس کی وائف اور تقریباً سکھ جرنیل اس کو چلاتے ہیں 1839 سے 1845 تک. ادھر ایک بات بہت ہی اہم ہے, ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ رنجیت سنگھ کی فوج میں ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا گلاب سنگھ. گلاب سنگھ بیسیکلی سکھ نہیں تھا, وہ اصل میں ہندو ڈوگرا ڈائنسٹی سے اس کا تعلق تھا. ہندو ڈوگرا راجپوت تھا, بیسیکلی ہندو راجپوت تھا, اور اس کے خاندان کا نام تھا ڈوگرا. تو گلاب سنگھ جو تھا بیسیکلی وہ رنجیت سنگھ کی فوج میں ایک سپاہی یا فوجی کی حیثیت سے کام کرتا تھا. ادھر 1845-46 میں فرسٹ اینگلو سکھ وار لڑی جاتی ہے. لازمی بات ہے 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی, سر تھامس راؤ آئے تھے اور امپرر جہانگیر نے اس کو اجازت دی تھی, تو ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر تھی اور مغل حکومت بھی ادھر ہے. مغل حکومت تو 1857 تک چلی جاتی ہے, لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغل امپرر جو تھے وہ نام نہاد تھے. They were not much powerful like the previous Mughal emperor. وہ کمزور تھے. جو فرسٹ اینگلو سکھ وار کی بات آپ نے کی, so what about the treaty of امرتسر, یہ اس کے بعد ہوئی تھی سر؟ بالکل, چونکہ سر ادھر ایک اور وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ برٹش امپائر جو تھا وہ بھی اپنی امپائر کو پھیلانے کا خواہاں تھا, جس طرح کے سکھ امپائر تھی, جس طرح کی دورانی امپائر تھی, جس طرح کے ہم نے بہت ساری امپائر کا ذکر کیا. تو برٹش امپائر جو تھا, اور یہ پالیسی ہمیں 1757 میں جب جنگ پلاسی لڑی جاتی ہے, پلاسی وار, تو اس وقت اس کے ایک انگریز تھے لارڈ ڈلہوزی, اس کی انیکسیشن پالیسی بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے. وہ علاقے میں لاتا تھا, قبضہ کرتا تھا پلاسی کو. آپ دیکھیں اس کو شکست دی سراج الدولہ کو, اور بنگال کی آمدنی اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے انڈیا کو سونی کی چڑیا کہا جاتا تھا. بہت ہی فرٹائل لینڈ تھا. تو اسی طرح برٹش بھی ادھر تھے, وہ بھی امپائر کو پھیلانا چاہتے تھے. اور سکھ چونکہ اب رنجیت سنگھ نہیں رہا تو اس نے دیکھا جب وہ اچھا ان کے بیچ جو علاقہ تھا دیٹ واز, جو باؤنڈری تھی دیٹ واز ستلج ریور. ستلج ریور ان کی باؤنڈری تھی. سکھوں نے جب دیکھا کہ انگریز جو ہے ستلج ریور کو کراس کر رہے ہیں اور علاقے ہم سے کیپچر کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے فوج تیار کی اور ستلج ریور پار کر کے انگریزوں کے شانہ بشانہ آ گئے اور جنگ لڑی گئی. تو محدود وسائل کی وجہ سے سکھ جو ہے یہ فرسٹ اینگلو سکھ وار
ہار جاتے ہیں. پھر ٹریٹی آف امرتسر پہلے نہیں ہوتا سر, پہلے ٹریٹی ہوتا ہے ٹریٹی آف لاہور. ٹریٹی آف لاہور جب ہوتا ہے تو ٹریٹی آف لاہور یہ گلاب سنگھ اور یہ جو ہمارا ہوتا برٹش امپائر کے بیچ ہوتا ہے. ٹریٹی آف لاہور میں یہ ہوتا ہے کہ انگریزوں چونکہ وہ پاورفل تھے, they were winner in the first Anglo-Sikh war, تو انہوں نے وار انڈیمنیٹی جو تھی, جو جنگ کا جو تاوان تھا, وہ سکھوں پر رکھا. اور اس دور میں رائٹر لکھتے ہیں کہ دیٹ واز 1 crore and 50 lakh, یعنی 1.5 کروڑ. تو وار انڈیمنیٹی اور سکھ امپائر, سکھوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, انہوں نے پہلی قسط میں تقریباً 50 لاکھ روپے دیے. پھر ٹریٹی آف لاہور اسی طرح ہوا, اور ساتھ یہ کیا کہ کشمیر کا جو پہاڑی علاقے تھے وہ انگریزوں کو دیے کہ یہ آپ لے لو, اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اس سے جو انکم ہوتا ہے, بس یہ آپ کے پہاڑی علاقے, کچھ میدانی علاقے انگریزوں کے حوالے کے. ٹریٹی آف لاہور میں پھر اس کے بعد ایک ٹریٹی ہوتی ہے 1845-46 میں, ٹریٹی آف امرتسر. ٹریٹی آف امرتسر جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی قابل ہے. ٹریٹی آف امرتسر میں کیا ہوتا ہے, انگریز جو ہے گلاب سنگھ, جیسے کہ میں نے پہلے وضاحت کی, وہ ہندو راجپوت تھے اور ڈوگرا خاندان سے اس کا تعلق تھا, اور رنجیت سنگھ کی فوج میں جو ہے وہ ایک فوجی یا پھر سپاہی تھا پہلے, بہت ڈیوٹڈ تھا اس کو. چونکہ فرسٹ انگلو سکھ وار میں یہ گلاب سنگھ جو تھا یہ کوئی مرکزی رول پلے نہیں کرتا جنگ کے دوران, کہ جس سے انگریز اس کے لیے بہت غصہ ہوں کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے. تو کیا ہوتا ہے ٹریٹی آف امرتسر میں تقریباً 75 لاکھ روپے نانک شاہی جس کو کہا جاتا تھا, وہ انگریز جو ہے گلاب سنگھ پہ کشمیر جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں 75 لاکھ نانک شاہی میں. 75 لاکھ نانک شاہی وہ گلاب سنگھ جو ہے انگریزوں کو دیتا ہے. تو اسی طرح ادھر سے پھر ڈوگرا راج جو ہے اس کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. ڈوگرا راج ادھر سے شروع ہوا 1846 سے اور 1947 تک چلا. اس میں ہمیں تقریباً 4 حکمران دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلے کون, گلاب سنگھ تھا, پھر اس کے بعد رنبیر سنگھ آیا, پھر اس کے بعد پرتاپ سنگھ آیا, اور اس کے بعد لاسٹ جو ہم دیکھتے ہیں دیٹ واز مہاراجہ ہری سنگھ. انفارمیٹیو. اور سر یہ جو ایونٹس کی آپ نے بات کی, ٹریٹیز آف لاہور, ٹریٹیز آف امرتسر, آئی تھنک دیٹ ہیپن ان 1846 سر. سو اس میں کون سے ایونٹ, کون سے ٹریٹی نے پولیٹیکل ڈسٹنی آف کشمیر کو ریشیپ کیا؟ یہ کشمیر کی جو پولیٹیکل ڈسٹنی ہے یہ سر ٹریٹی آف امرتسر سے ہوتا ہے. اچھا, ٹریٹی آف امرتسر سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ راج چلتا ہے 46 سے 1947 تک. آپ جائیں تقریباً 1 صدی, 100 سال کا عرصہ بنتا ہے. صحیح. پھر جب ڈوگرا راج کی ادھر ہو جاتی ہے, لیکن ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کس طرح اس کی ڈسٹینیشن ہو گئی, اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ڈوگرا راج جو تھا نا, اس میں یہ جو کشمیر کا جو علاقہ تھا اس میں تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے, اور جو راجا تھا دیٹ واز ہندو راجپوت, ڈوگرا ڈائنیسٹی. ہری سنگھ ہے ابھی 47 میں اگر ہم بات کریں. تو مسلمان جو تھے یہ ڈوگرا کی جو پالیسیز تھی, جس طرح کی بھی پالیسیز تھی, اس سے خوش نہیں تھے. 1931 میں بھی جو ہے یہ جو آزاد کشمیر, جو بعد میں یہ آزاد کشمیر ہمارے حصے میں آتا ہے, 1931 میں بھی اس کے خلاف جو ہے پروسیشنز وغیرہ ہوئے تھے. لیکن ادھر سر ایک اہم بات جو کہ بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جب انگریز ادھر سے جانے لگا تو اس نے تقسیم ہند کا ایک فرمولہ لے کے آیا تھا جس کو 3 جون کا منصوبہ ہم کہتے ہیں. اس میں یہ ہوا تھا کہ اسٹیٹس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر بھارت کے ساتھ شامل ہونا جو ہے اس کو چوائس کرو. اس میں کچھ ریاستیں ایسی تھی جیسے کہ حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ تھی, جونا گڑھ کی اسٹیٹ تھی, یا پھر کشمیر کی اسٹیٹ تھی. ان کے مسئلے تھے. حیدرآباد دکن کا جو رولر تھا عثمان علی, وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا. اسی طرح تقریباً جو ہے 13 ماہ تک آزاد حیثیت میں رہا, پھر انڈیا نے ایگریشن کر کے اس کو انڈیا کے ساتھ ملایا. اسی طرح جونا گڑھ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. کشمیر کا
کی پوزیشن کچھ الگ تھی. اچھا. کشمیر کی پوزیشن اس طرح تھی کہ ادھر مہاراجہ ہندو ہے, ڈوگرا خاندان سے, لیکن غالب آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اچھا. اور ان کی خواہش تھی کہ ہم کیا ہو, پاکستان کے ساتھ مل جائیں. تو جب تقسیم ہند کی بات آئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زمانے میں, 3 جون کا منصوبہ جب آیا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یا کشمیر جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے یا پھر بھارت کے ساتھ. تو ادھر مہاراجہ ہری سنگھ نے کہا کہ نہیں, میں آزاد حیثیت میں رہنا چاہتا ہوں, نہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں, نہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. تو کچھ اس نے کہا, اس نے پھر پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی کروایا. اچھا. اور اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا معاہدہ جو کہ تو کہ مطلب یہ ہے کہ میں نہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا, میں اسی طرح اپنی آزاد حیثیت میں رہنا چاہتا ہوں. انڈیا کو بھی دعوت تھی, لیکن انڈیا نے فوراً اس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو پسند نہیں کیا. یعنی وہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کر گئے کہ اسٹینڈ اسٹل, ان کی خواہش تھی کہ کشمیر جو ہے یہ ہمارے ساتھ مل جائے. تو 1947 میں یہ مہاراجہ جو تھا, اس سے پہلے بھی ان کی جو مسلم آبادی تھی, رائٹرز لکھتے ہیں, ریڈرز ان کشمیر میجر جنرل اکبر خان کی ایک کتاب ہے, اسی طرح ایک اور کتاب ہے ایلسٹیر لیم کی جو ہے اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی, بڑی اچھی کتابیں ہیں, ان میں بھی ان چیزوں کی وضاحت ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, ایچ وی ہڈسن کی کتاب ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ جو مہاراجہ تھا یہ اپنی آزاد حیثیت میں, تو بھارت کا پریشر تھا اس پہ, لیکن وہ کہتا تھا کہ میں آزاد حیثیت میں رہنا چاہتا ہوں. ادھر یہ ہوا کہ چونکہ جو مہاراجہ کی انٹینشنز جو ہے ادھر بدل جاتے ہیں. 1931 میں بھی اس کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے مسلمانوں کی آبادی. اسی طرح جو ہے وقتاً فوقتاً مسلمان آبادی اس کی بے روزگاریوں اور بھی بہت سارے مسئلے تھے, ان سے مہاراجہ کے پالیسیوں سے خوش نہیں تھے. لیکن کیا ہوا کہ جب مہاراجہ کی ناانصافیوں سے یہ لوگ تنگ ہوئی مسلم آبادی, تو انہوں نے پروسیشن اور یہ جو ہے بہت زور و شور پکڑا. کیا ہوا کہ جب مہاراجہ نے مسلمانوں پر کیا ہوا, اب مظالم شروع کر دیے, ان کو قتل و غارت دبانا چاہا, تو ادھر پاکستان کے اندر جو ہے قبائلی لشکر تیار ہوتا ہے, وہ چلا جاتا ہے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے. انڈین ہسٹورین لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بہاف پہ گیا تھا, لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ نہیں, یہ رضاکارانہ طور پر یہ لوگ گئے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ مظالم جو ہے ان کو قتل و غارت یہ چیزیں جو ہیں اس کو بند کرو. تو وہ جب چلے گئے مظفر آباد تک پہنچے, تو انہوں نے جو ہے کچھ حصہ جو ہے ان سے آزاد کروایا. 22 اکتوبر 1947 کو مسلم کانفرنس جو ادھر کشمیر میں بہت ہی پرامیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی, سردار محمد ابراہیم خان پروکلیمیشن کرتے ہیں 22 اکتوبر 1947 کو جو ہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا اعلان کرتے ہیں. سر یہ جو مسلم کانفرنس کیا تھی, اصل میں 1932 میں جب اس وقت کشمیر اکٹھا تھا, نہ پاکستان کا حصہ تھا نہ انڈیا, جموں کشمیر جس کو کہا جاتا تھا, ادھر 1932 میں ایک پولیٹیکل پارٹی بنی تھی جس کا نام تھا آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس. یہ 2 بندوں نے بنائی تھی, ایک کا نام تھا شیخ عبداللہ اور دوسرا اس کا کولیگ تھا غلام عباس, چودھری غلام عباس. پھر 1939 میں شیخ عبداللہ جو تھا اس نے اس کا نام چینج کیا, نیشنل کانفرنس رکھا. کیوں رکھا؟ شیخ عبداللہ جو تھے وہ سیکولر مائنڈ کے بندے تھے. اس نے کہا کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر سکھوں کو بھی آنے کی اجازت دی جائے, ہندو مختلف لوگ اس کے اندر اگر آنا چاہیں تو ٹھیک ہے, لیکن غلام عباس اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوئے, اور اس نے 1941 میں جو ہے اپنی مسلم کانفرنس جو ہے اس کو ریٹین رکھا. یعنی اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں مسلم کانفرنس جو ہے یہ بہت ہی غالب اور بہت ہی پرامیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی. تو 22 اکتوبر کو یہ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یہ سردار محمد ابراہیم جو کہ مسلم کانفرنس اس کا تعلق تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کر رہا تھا, اور فوجی کارروائی یا فوجی کیا جو تھا وہ قبائلی لشکر کر رہے تھے. اچھا, رائٹ. اور سر یہ جو کشمیر کی
جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے ساؤتھ ایشیاز کے اندر، ان کے اندر ریور، فارسٹ، ٹیرینز، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ ان کی جو پروگزیمیٹی ہے سر، یا ریجنلز اینڈ انٹرنیشنل جو باؤنڈری کنیکشن ہے. سو وٹ از دی امپورٹینس آف جیوگرافی آف کشمیر؟ کشمیر کی جیوگرافی بہت ہی امپارٹنٹ رکھتی ہے. صحیح. کشمیر کی اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ جو ہمارا آزاد جموں کشمیر ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا 22 اکتوبر کو جو انہوں نے اعلان کیا، کشمیر کی جو ہے ان میں ان کی ہیلی ایریاز ہیں، چاروں طرف سے سنگلاخ بڑے اونچے پہاڑ ہیں. اس کے اندر اگر میں آپ کو ایک بات کروں، امپرر اکبر دی گریٹ کے دور میں شال کی مصنوعات جو تھی بہت پیک پہ تھی. نہیں اکبر بادشاہ کے دور میں شال کی مصنوعات. ادھر بادام کے باغات بھی ہیں، ادھر جو ہے معیشت کے مواقع بھی ہیں، ادھر جو ہے معیشت کے مواقع، اسی طرح مختلف قسم کے فروٹس، مختلف قسم کے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ مختلف امپائرس کے اس کا نظر تھی ان پہ، جس طرح کہ میں نے بتایا، اور ان چیزوں کی وجہ سے تجارتی راستے بھی تھے، جس طرح کہ پیر پنجال میں نے بتایا. اگر ہم اس کو دیکھیں، جو آزاد جموں کشمیر ہے یہ ایسٹ میں ایل او سی کے ساتھ لگا ہوا ہے، لائن آف کنٹرول کو کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر ہم اس کو ویسٹ میں دیکھیں تو یہ آپ کے خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کی مظفر آباد ڈسٹرکٹ جو ہے یہ لگتی ہے. اگر اس کو ہم شمال کی طرف دیکھیں تو گلگت بلتستان کے ساتھ اس کی باؤنڈری لگتی ہے. اگر اس کو ہم جنوب کی طرف ہم دیکھیں، اس کا جغرافیہ ہم دیکھیں تو یہ پھر پنجاب کے ساتھ، یہ راولپنڈی وغیرہ کے ساتھ، کاہوٹا وغیرہ جو علاقے ہیں مریخ، ان کے ساتھ ان کی باؤنڈری لگتی ہے. تو اسٹریٹجیکلی جو ہے اس کی بہت امپارٹینس ہے. تو یہ بالکل جو ہے، یہ تو چونکہ 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے پروکلیم کیا کہ آزاد ریاست، اس پہ ہماری حکومت بن گئی، لیکن اسٹریٹجیکلی دیکھو بالکل انڈیا کے ساتھ یہ بارڈر پہ لگا ہے. اچھا، اس طرف آپ شمال کی طرف سے جائیں تو روٹس کے تھرو، یا پھر آپ کا یہ جو گلگت بلتستان ہے، گلگت بلتستان از آلسو اے پارٹ آف آزاد جموں کشمیر. یہ اس کا حصہ ہے، لیکن اس کا سسٹم جو ہے تھوڑا الگ ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو یہ اس کی بہت زیادہ امپارٹنس جو ہے، یعنی پلین ایریاز اور ہیلی ایریاز دونوں. اور اہم جو آپ نے بات کی، یہ اس کی پروٹیکشن بھی ہے. اگر ہم نارتھ کی طرف سے دیکھیں تو حملہ آور اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے کہ مطلب ہے کہ نارتھ کی طرف سے اس پہ اٹیک کریں. انڈین آرمی سر. جی. اچھا سر، یہ آزاد کشمیر سر، ان کی مطلب دی پولیٹیکل سسٹم، سو ہاؤ یو ڈسکرائب دی پولیٹیکل سسٹم آف آزاد کشمیر سر؟ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل سسٹم کو ہم 1947 سے ہم لیں گے، چونکہ 22 اکتوبر کو جیسے کہ میں نے عرض کیا مسلم کانفرنس کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ پروکلیم کرتے ہیں کہ ہماری حکومت بنی، لیکن جنگ ابھی جاری تھی. بیچ میں کیا ہوا کہ سردار محمد ابراہیم مسلم کانفرنس کی حکومت بن جاتی ہے. یہ چلا جاتا ہے صدارتی حکومتی 1947 سے 1960s تک آزاد جموں کشمیر میں پریزیڈنشل سسٹم تھا، صدارتی حکومت تھی. لیکن 2 سال کے بعد 47 کے بعد 1949 میں گورنمنٹ آف پاکستان، مسلم کانفرنس کے رہنما اور چودھری غلام عباس، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، جو کہ ہیڈ تھا مسلم کانفرنس کا، ان کے بیچ کراچی میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ میں کیا تھا، اس ایگریمنٹ میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن خاص بات یہ تھی کہ جو امور ہوں گے پاکستان آزاد جموں کشمیر کی کون سے امور سنبھالے گا، کون سے سبجیکٹس جو ہے اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان نبھائے گی. رائٹ. تو یہ باتیں ہوئی تو کچھ امور جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کر دی گئی. رائٹ. اب یہ جس میں کہ ہے خاص طور پر فارن افیئرس، ڈیفینس، ٹیکس سسٹم، اسی طرح جو ہے کشمیر کا مسئلہ UN میں اٹھانا، یہ وغیرہ جو ہے یہ حکومت پاکستان کو دی گئی. اور کشمیر کا جو انٹرنل ایڈمنسٹریشن تھا، جس طرح کے صحت ہو گیا، جس طرح کے تعلیم ہو گیا، یا اسی طرح چھوٹے وہ جو تھے انٹرنل ایڈمنسٹریشن، وہ آزاد جموں کشمیر کو دی گئی. اچھا. یہ تقریباً چلتا رہا
1960 तक। इधर एक अहम पॉइंट कि इधर ये सदर जो है ये बनता कैसे था। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर चूंकि सदारती निज़ाम था, ये तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा जो है आज़ाद कश्मीर का जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इनकी बाहमी मिलाप से, चूंकि वो प्रामिनेंट थी बहुत ज़्यादा, बाहमी मिलाप से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, बाहमी मिलाप से आपस में बातचीत के ज़रिए सदर बनता था। सदर का कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं था। चूंकि 1959 में इधर अयूब खान जो है बेसिक डेमोक्रेट्स का सिस्टम लाते हैं वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। हमारा जो पाकिस्तान था उसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसी पहले पास होते थे, फिर वो आगे जाके सदर को वोट देते थे। तो इसी बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है वो AJK में भी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, ये तकरीबन 1960 टू 1964, फिर 1964 टू 1965, फिर 65 टू 68, फिर 68 टू 70, फिर इधर तक जो है ये भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। यानी 1970 तक जो है सदारती निज़ाम था, लेकिन तरीका मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पे 60 टू 64 जो था उसमें क्या था, 12 मेंबर जो थे AJK बेसिक डेमोक्रेट्स पास करवाते थे। बेसिक डेमोक्रेट्स का इलेक्शन उधर होता था, फिर वो बेसिक डेमोक्रेट्स 12 बंदे पास करवाते थे। इसी तरह कश्मीर के अंदर जो मुहाजिरीन हैं वो भी अपने 12 बंदे, पहले बेसिक नुमाइंदे पास करते थे, फिर 12 बंदे, फिर 24 मेंबर कैबिनेट बन जाती थी या कौंसल बन जाती थी। वो फिर वो स्टेट कौंसल उसको कहा जाता था, स्टेट कौंसल उसको कहा जाता था। फिर ये 14 बंदे मिल के जो है ना सदर का इंतखाब करते थे। इसी तरह 64-65 था, उसमें स्टेट कौंसल की तादाद 12 कर दी गई। पहले 24 थी 60 टू 64, फिर 12 कर दी गई। फिर जो है 68 टू 70 में 10 कर दी गई, सॉरी 64 टू 65, फिर 68 टू 70 स्टेट कौंसल की तादाद 12 कर दी गई। फिर 1970 में जो है ना यहिया खान की हुकूमत है और वो एक गवर्नमेंट एक्ट AJK पास करवाते हैं। उसके मुताबिक क्या था कि कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। 70 से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। स्टेट कौंसल एक एडवाइजरी कौंसल थी, लेकिन असल इख्तियारात सदर और उसके साथ जो वज़रा वो लेता था, जो उसकी एग्जीक्यूटिव कौंसल थी, उसके पास थे। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का क़याम लाया जाता है, इलेक्शन होते हैं AJK में। तो तकरीबन 25 मेंबर, जिसमें 24 जो है 16 जो है AJK के नुमाइंदे आ जाते हैं, 8 जो है इधर कश्मीरी मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में रहते थे, जो पार्टीशन के बाद इधर आए थे। 2 किस्म के मुहाजिरीन आए थे, एक कश्मीर वैली से आए थे और कुछ जम्मू के इलाके से आए थे, इधर रहते थे। तो उन्होंने जो है 24 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई और उन्होंने फिर आगे जाके एक फीमेल को जिसका नाम था सईदा बेगम, उसको को-ऑप्ट किया। यानी उन्होंने मिल के, उसका इलेक्शन नहीं हुआ था, एक फीमेल को ऑप्ट, तो 25 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। फिर आगे जाके इस असेंबली ने 1974 में आज़ाद जम्मू कश्मीर का एंट्रम कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अच्छा। ये बड़ी अहमियत का हामिल है और अभी भी उधर है। अच्छा। उसी एंट्रम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अच्छा पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। सदर भी था, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी होने लगा। इसी तरह 1975 में जब सेकेंड लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ तो उसमें तकरीबन 40 जो थे, 42 मेंबर पास हुए। 40 जो थे ये AJK के लोग और कुछ इधर से पाकिस्तानी मुहाजिरीन, और 2 जो थे वो फीमेल जो है उनको फिर रिजर्व सीट्स की बुनियाद पर दिया गया। इधर एक बात जो मैं वजाहत करना चाहूँ, एक स्टेट कौंसल का क़याम भी अमल में लाया गया, AJK स्टेट कौंसल। So what is that? AJK स्टेट कौंसल जो था उसमें 14 मेंबरान रखे गए। 14 मेंबर, ये बहुत पावर, लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, लेकिन पावरफुल जो कौंसल अभी है वो AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर का स्टेट कौंसल है। उसमें तरमीम के जरिए लाया गया था 5th अमेंडमेंट। तो उसमें यह था कि 14 अरकान, 7 जो थे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लिए गए और 7 जो थे ये आज़ाद जम्मू कश्मीर से लिए गए। लेकिन उसमें उसका जो चेयरमैन था दैट वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
اور ان کا جو وزیر اعظم تھا AJK کا اور جو صدر تھا وہ وائس چیئرمین وغیرہ تھے. 5 بندے اور جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان اپنی صوبدید کی پہ لیتا تھا وفاقی وزراء. تو اسی طرح 7 ادھر سے تھے اور 7 ادھر سے. ان کا ایک انوکھا پولیٹیکل سسٹم لے کے آئے. وہ کس طرح تھا؟ جو ان میں سے جو 6 جو تھے نا 6 بندے AJK والے جو اسٹیٹ کونسل AJK کے بن جاتے تھے وہ on the basis of proportional representation by means of single transferable vote کے ذریعے آتے تھے. یہ ایک سسٹم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ جس طرح کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کو تقریباً اسمبلی کے اندر نمائندگی مل جاتی ہے. سارے ووٹس جو ہیں ایک غالب پولیٹیکل پارٹی میں نہیں جاتے. یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے یہ فل ہوتے تھے. یہ سلسلہ آیا اور یہ سلسلہ 2018 تک چلا. 2018 تک آزاد جموں کشمیر کی یہ جو 14 رکنی اسٹیٹ کونسل تھی یہ بہت ہی پاورفل تھی. لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے جتنے لیجسلیٹو اسمبلی تھی لیکن اتنے اختیارات نہیں تھے جتنے کہ AJK کے اسٹیٹ کونسل یہ 14 ارکان. یہ قانون سازی بھی یہ کرتے تھے, انتظامی اختیارات بھی ان کے پاس تھے, جو ہے پولیٹیکل اختیارات بھی یہ تھے. جتنے بھی اچھے جو محکمے تھے, ٹیکس کو آپ لے لیں, جو ہے فارن پالیسی کو آپ لے لیں, یہ سارے جو ہے یہ AJK کے اسٹیٹ کونسل کے پاس تھے. اچھا 2018 میں پھر امینڈمنٹ ہوا AJK کے لیجسلیٹو اسمبلی میں. اس امینڈمنٹ میں کیا ہوا, اسٹیٹ کونسل AJK کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا اور یہ 13 امینڈمنٹ بہت ہی امپارٹنٹ امینڈمنٹ ہے. اور اختیارات جو ہے اب کس کے پاس ہیں, آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس ہے. قانون سازی کو آپ لے لیں, انتظامی اختیارات کو آپ لے لیں, جو بھی آپ لے لیں اب ان کے پاس منتقل ہو گئے ہیں. جہاں تک یہ آج کل جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ایگزیکٹلی سر, یہ جو 12 ریزرو سیٹس کی جو ایشوز ہے سر, سو واٹ از اٹ اینڈ ہاؤ یو اینالائز دس؟ ہاں یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ آج 27 جولائی کو کل 2 اگست کو اس پہ الیکشن ہوئے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ادھر حالات خراب ہوئے اور ادھر سے 2 قسم کے مہاجرین آئے, کشمیر ویلی سے اور جموں کے علاقے سے, تو ادھر ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے رائٹس دینے کا وعدہ کیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ ادھر ان کو مطلب یہ ہے یہ ریزروڈ سیٹس ہیں, یہ رہتے تو پاکستان کے شہروں میں ہیں, پشاور کو لے لیں, راولپنڈی کو آپ لے لیں, فیصل آباد کو آپ لے لیں, کراچی کو لے لیں, مختلف علاقوں میں رہتے ہیں. ان کا الیکشن ادھر ہوگا لیکن الیکشن کے بعد جب یہ 12 نمائندے پاس ہوں گے تو پھر آٹومیٹیکلی یہ آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اور کرتی رہی. ان کی بہت ساری ڈیمانڈ ہیں, ان میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ یہ 12 ریزروڈ سیٹس جو ہیں یہ تو بہت پہلے پاکستان گئے ہیں, ان کا حق نہیں ہونا چاہیے. اس پر آزاد جموں کشمیر کی اپنی ہی نمائندے پاس ہو کے لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز بننے چاہیے, ان کا انتخاب ادھر ہونا چاہیے. ان کے اور بھی مطالبات ہیں, مثال کے طور پر جو منگلا ڈیم ہے آزاد کشمیر میں واقع ہے, ادھر بجلی پیدا ہوتی ہے تو ان کو بجلی سستی نہیں ملتی. ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ بجلی ادھر جنریٹ ہو رہی ہے تو ہمیں سستی بجلی ملنی چاہیے. آٹے پر بھی سبسڈی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن میجر ایشو جو ہے وہ 12 ریزروڈ سیٹس پہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کل 2 اگست تھا اور پاکستان میں جو ہے جتنی بھی کشمیری مہاجرین رہتے ہیں انہوں نے ان مہاجرین نے جو ووٹر لسٹ میں ان کے نام رجسٹرڈ ہیں, حالانکہ یہ تو ECP آزاد جموں کشمیر اس کے سارے انتظامات کرتی ہے, لیکن جو ادھر جو انتظامات ہوتے ہیں مثال کے طور پر پولیس پرووائڈ کرنا, الیکشن کے لیے بلڈنگ پرووائڈ کرنا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرواتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا کوئی بھی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے تاکہ شفاف صاف انتخابات ہو سکے. اور یہ 12 نمائندے جو ہیں پاس ہونے کے بعد جب کمپلیٹ ہو جائے تو یہ پھر آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنیں گے. 27 جولائی کو میرپور میں وہ ہوا الیکشن ہوا
تو اس میں تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 9 سیٹیں جیتی, پیپل پارٹی نے 4 سیٹیں جیتی. اسی طرح 2 اگست کو جو ہے یہ مظفر آباد میں ہوا, حتمی رزلٹ تو ابھی باقی ہے. پھر 10 تاریخ کو جو ہے یہ یہ 3 فیزز میں انہوں نے تقسیم کیا ہے, پونچھ ڈویژن میں ہوگا. پھر فائنلی کہیں جا کر آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس 53 ہیں, جس میں 33 ان کی جنرل نشستیں ہیں, 12 ادھر کشمیری ریفیوجیز جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو 45 ہو گئے جنرل, اور 8 سیٹس جو ہے یہ ریزروڈ سیٹس ہیں. اس میں خواتین کے لیے بھی ہے, اس میں ٹیکنوکریٹ کا بھی ایک سیٹ ہے, عالم دین کا ہے, اور ایک کشمیری فارینر کا سیٹ ہے. یہ 8 ریزروڈ سیٹس جو ہیں یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے فرمولے پہ فل کی جاتی ہے. پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا فرمولہ اس طرح ہوتا ہے, مثال کے طور پر ایک مختلف پارٹیز ہیں, پی 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 ہے, پی ٹی آئی ہے, یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون, یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان پھر یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن, کہ مثال کے طور پر ایک پارٹی جو ہے ٹوٹل سیٹس جو ہے وہ ون کرتی ہے, اور جتنی بھی ادھر ٹوٹل سیٹس ہیں, مثال کے طور پر پی 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 نے جو ہے 10 سیٹیں ون کی, تو اس ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں 53 ہیں, اس کو 8 میں ضرب دیتے ہیں, تو اسی طرح ایک 3 یا 4 سیٹیں ریزرو میں اس کو مل جاتی ہے. پھر دوسرے نمبر پر 2 یا اسی طرح کم ہو کے اسی طرح 8 سیٹیں فل کی جاتی ہیں. بٹ فرمولہ جو ہے یہ ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا, جس میں تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نمائندگی ملتی ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم ہے اور چلتا آ رہا ہے انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 کے اکارڈنگ. اچھا سر, سر ویری انفارمیٹیو پوڈکاسٹ سر, آپ کی جو انسائٹس تھی سر, جینیسز ایمرجنس اینڈ پولیٹیکل سسٹم آف آزاد جموں اینڈ کشمیر, ساتھ ساتھ ہم نے جیو اسٹریٹجک پوزیشن, ساتھ ساتھ جو 12 ایشوز تھا سر سیٹس کا. تو آئی ریئلی اپریشیٹ یور انسائٹس اینڈ پرسپیکٹیو آن دیٹ سر. تھینک یو سو مچ سر, Himalayan thanks sir for coming. Thank you, sir. And for being with me on this podcast, sir. Thank you, sir. And thank you so much for watching. And inshallah, podcast میں اگر آپ لوگوں کے کوئی questions ہیں, drop your questions in the comment section inshallah. تو پھر میں سر سے ٹائم لوں گا انشاءاللہ, پھر دوبارہ انشاءاللہ اس پہ critical discussions ہوں گی. Thank you so much for watching, and once again good luck sir, and thank you so much sir.